ہی لے کر آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر کہ پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے محبوب علا نبی جینا علیہ السلام کی محبت اور پیار اور عشق کو اپنے دلوں میں سما کر اس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آنے والوں اللہ تبارک و تعالی آپ سب کے مجھ سمیت سبھی کے دلوں کو منور معطر اور مطہر فرمائے۔ اب آپ اسی وقار یہ جو محفل ہے یہ کوئی عام محفل نہیں ہے بلکہ بہت بڑی محفل ہے۔ مجمع کو نہیں دیکھا جاتا جس طرح ہمارے برادر اکبر قاری غلام حسین صاحب نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ معیار دیکھا جاتا ہے، اسی طرح چاہے کم ہے عاشق رسول ہے، محبت رکھنے والے ہیں، پیار رکھنے والے ہیں، تو یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اعلیٰ اور معتبر ہے۔ محبوب علا نبی جینا علیہ السلام جب آپ مسجد نبوی میں ایک مرتبہ تشریف لے آتے ہیں تو وہاں آ کر دیکھا کہ صحابہ آپس میں بیٹھے محو گفتگو ہے۔ اللہ سب کو مسجد نبوی میں لے جانا نصیب فرمائے اور لے جائے، کوئی اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ مہیا فرمائے، ہم سب کو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر صحابہ اکرام آپس میں محو گفتگو تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم آپس میں مل بیٹھ کر کیا کہہ رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کی پاک بارگاہ میں آپ کا شکر ادا کر رہے تھے، آپ کا ذکر کر رہے تھے کہ اللہ تو نے اپنا محبوب عطا فرمایا ہے، تو نے اپنا حبیب عطا فرمایا ہے، تو نے اپنا پیارا اپنا یار عطا فرمایا ہے، ہم آپ کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ کیا تم اس بات پر قسم اٹھا سکتے ہو کہ تم اسی وجہ سے اکٹھے تھے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ہم اللہ کی قسم اٹھا کر یہی کہتے ہیں کہ ہم آپ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ کی بارگاہ میں شکر کر رہے تھے، اللہ تو نے اپنا محبوب اپنا حبیب اپنا یار ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ مجھے آپ پر آپ کی باتوں پر یقین تھا، اعتبار تھا، پر میں نے قسم اس لیے اٹھوائی ہے تاکہ قیامت تک بات پکی ہو جائے، میلاد منانے والے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، اس لیے کہ جب تم بیٹھ کر میرا ذکر کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا میرے پاس، جبریل آئے اور جبریل نے آ کر اللہ کا سلام بھی دیا، اللہ کا پیغام بھی دیا۔ جبریل نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ کے غلام بیٹھے ہیں نا مسجد میں، یہ جو آپ کے پیارے بیٹھے ہیں نا مسجد میں، یہ جو آپ کے ساتھ محبت کرنے والے بیٹھے ہیں نا مسجد میں، یہ جو آپ سے عشق کرنے والے بیٹھے ہیں نا، جو اپنی
پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنے مالوں کو آپ کے قدموں پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنی دولتوں کو، اپنے گھر بار کو، اپنے جسموں کو، اپنی روحوں کو آپ کے قدموں پر قربان کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ مسجد میں بیٹھ کر آپ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ فرشتوں کی مجلس میں بیٹھ کر ان کا ذکر بھی کر رہا ہے اور خوش بھی ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم بھی محبوب کا ذکر کرنے کے لیے محبوب کا میلاد منا رہے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جب فرشتے زمین سے آسمانوں کی طرف لوٹ کر جا رہے ہیں اور وہ خدا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ پوچھتا ہے فرشتوں بتاؤ کیا دیکھ کر آئے ہو، تو فرشتے عرض کریں گے مولا ہم جب 16 چھت کی زمین پر فلاں گھر کی ذہن میں دہلیز میں جب ہم نے دیکھا تو کچھ لوگ اکٹھے تھے، ان میں سفید داڑھیوں والے بھی تھے، ان میں جو ہے اللہ اکبر جوانیوں والے بھی تھے، ان میں بڑھاپے والے اور بچے بھی تھے، اور ان میں علماء بھی تھے۔ اللہ وہ تیرے اور تیرے محبوب کا ذکر کر رہے تھے۔ تو ہمارا ایمان کہتا ہے اللہ پھر یہی فرمائے گا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جو زمین پر بیٹھ کر اگر وہ میرا اور میرے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں تو فرشتوں پھر میں خدا ان کی بخشش کرتا ہوں۔ دوستوں، بزرگوں، جوانوں، بچوں، اللہ کے محبوب کا ذکر بڑا اعلیٰ ہے، بڑا اعلیٰ ہے، بڑا پیارا ہے۔ محبوب علیہ السلام کا قدم برکت والا، آپ کا ہاتھ برکت والا، آپ کا لعاب برکت والا، آپ کی چشمان مبارک سے نکلنے والا آنسو برکت والا، آپ کے جسم کے ساتھ مس ہونے والا وضو کا پانی اس کا قطرہ برکت والا، بارش کا قطرہ آپ کے جسم کے ساتھ مس ہو جائے برکت والا، اگر کوئی جسم آپ کے ساتھ مس ہو جائے وہ بھی برکت والا ہو جاتا ہے۔ اور اگر مس نہ ہو، مس ہونے کی کوشش کر لے تو وہ بھی خالی نہیں رہتا بلکہ وہ بھی برکت والا بن جاتا ہے، کیونکہ محبوب علیہ السلام ہمارے ایمان اور یقین کے مطابق حاضر و ناظر ہے۔ اب آپ اسی اوقات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے صحابہ، ان کا عقیدہ سنیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کائنات سے پہلے، اللہ نے تمام مخلوقات سے پہلے کس کو پیدا کیا، کس کو بنایا تھا، اسے کسے؟ اللہ اکبر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان دیکھیے کہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں کیا پوچھ رہا ہوں، کہ وہ پوچھ رہا ہوں۔ جب کائنات کو اللہ نے نہیں بنایا، جب خالق کائنات نے کچھ بھی نہیں بنایا، تب وہ پوچھ رہا ہوں، بلکہ انہیں پتا تھا کہ اللہ نے سب کچھ عطا فرما کے بھیجا ہے۔ وہ صحابی جس کو پھر محبوب نے بھی بتایا، اے میرے صحابی، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور۔ اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کو نور کو اپنے نور سے بنایا ہے۔ وہ صحابی آ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میرے والد صاحب جنگ احد میں قربان ہو گئے، شہید ہو گئے، آپ کے قدموں پر وافرتا ہو گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر بڑا قرض تھا،
بڑا قرض تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب قرض دار جو ہے میرے پاس آتے ہیں، میں انہیں کہتا ہوں کہ یہ باغ کھجوروں کا لے لو، سال بھر استعمال کرو، اس کے اوپر پھل ہے وہ بھی بیچو، کھاؤ، منافع حاصل کرو اور وہ قرض معاف کر لو۔ تو وہ کہتے ہیں اس سے قرض ادا نہیں ہوگا، یا رسول اللہ کیا کروں؟ یا رسول اللہ مدد کیجئے، یا رسول اللہ مدد کیجئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں فرمایا اے میرے صحابی میرے سے مدد مانگنے آ گیا ہے، مدد تو صرف اللہ سے مانگنی ہے، بلکہ فرمایا تو میرے در پر آ گیا ہے تو اے جابر خالی نہیں لوٹے گا۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ اے جابر، یا رسول اللہ، اے جابر خالی نہیں جائے گا، یا رسول اللہ کیا کروں؟ امام الانبیاء نے فرمایا ایسا کر واپس چلا جا، اس باغ میں کھجوروں کو اکٹھا کر لے اور اکٹھا کر کے بیٹھ جا، اور پھر امام الانبیاء محبوب کبریا آ رہا ہے، اپنے قدموں کو جہاں پر لگائے گا پھر اللہ تبارک و تعالی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما دے گا۔ ادھر سے حضرت جبریل علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہیں، میکائیل علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہیں، اسرافیل علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہیں، اس منظر کو سارے فرشتے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر جاتے ہیں اور ساروں کا دروازہ بجاتے ہیں، اے یہودیوں، اے فلانوں، آؤ اپنا اپنا قرض لے لو جو تم نے میرے باپ سے لینا تھا۔ وہ بھی آ رہے ہیں، قطار لگ رہی ہے، ادھر کھجوروں کا انبار لگتا ہے۔ حضرت جابر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تشریف لائیے، وہ مانگنے والے، وہ قرض لینے والے بھی آگے ہیں۔ امام الانبیاء جب خرامہ چلتے چلتے اس باغ میں جاتے ہیں، اللہ اکبر، آپ اس کے 3 چکر لگاتے ہیں ان کھجوروں کے اور پھر وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے جابر ایک ایک کو آگے کر اور بھیجتا جا۔ امام الانبیاء اسے کھجوریں دیتے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جابر فرماتے ہیں اے لوگوں، جو باغ میں نے انہیں کہا تھا کہ سال بھر استعمال کر لو، قرض نہ مکمل ہو سکتا تھا، وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے، آپ کی رحمت کی وجہ سے، آپ کی شفقت کی وجہ سے، آپ کے اس کرام والے نظارے کی وجہ سے وہ قرض بھی پورا ہو جاتا ہے اور وہ کھجوروں کا ڈھیر ویسے کے واسطہ بنا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پھر عطا فرماتے ہیں تو ایسا عطا فرماتے ہیں، پھر میں یہ کل بھی میں نے کہا ہے، پھر اس منگتے کو، اس سوالی کو کائنات میں زندہ رہتے ہوئے کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے، بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ امام الانبیاء کے صدقے اللہ نے امت کو بھی مقام عطا فرمایا اور علماء کو بھی اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے۔ اور یہ بات کرتا چلو کہ آج جو ہے معاذ اللہ اللہ ماشاءاللہ سارے تو نہیں، کئی احباب جو ہے جو علماء کرام کے خلاف بولتے ہیں یا جو ہے ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، وہ سن لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے علماء کو کتنا مقام عطا فرمایا ہے۔ یاد رکھ لیجئے جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات معراج پر گئے نا، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹے آسمان پر جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے بات ہوتی ہے، جلال والے پیغمبر ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ بلند آواز سے، اور جب علماء اکرام کی عزت کی بات ہو تب بھی سبحان اللہ زبانوں پر ہونی چاہیے۔
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات چھٹے آسمان پر تشریف لے جاتے ہیں، حضرت موسیٰ کلیم سے بات ہوتی ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ کے محبوب سے باتیں کرتے ہیں، اللہ کے محبوب کا دیدار کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے امت کے علماء کو بنی اسرائیل کے انبیاء اکرام کی طرح رتبہ عطا فرمایا ہے کہ یہ ویسے تبلیغ کریں گے جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء اپنے لوگوں کو تبلیغ کرتے آئے ہیں۔ تو کیا یا رسول اللہ کیا علماء میں ایسے ہوں گے؟ کیا علماء میں ایسے ہوں گے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا ہاں کلیم ایسا ہی ہے، میری امت کے علماء جو ہے وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح مقام بھی رکھتے ہوں گے اور تبلیغ بھی کریں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہے ایسا تو دکھا دیجئے۔ تو پتہ چلتا ہے موسیٰ کلیم کو بھی پتہ ہے کہ یہ جانے جانا نبی ہے، اسے علم ہے، تو ہمارا بھی ایمان ہے، ہمارا نبی وہ نبی ہے، ہمارا رسول وہ رسول ہے جسے اس ارواح میں بھی پتا ہے کہ استاد کون ہوگا، شاگرد کون ہوگا، عالم کون ہوگا، مبتدی کون ہوگا، امام کون ہوگا، پیشوا کون ہوگا اور منافق کون ہوگا اور عاشق کون ہوگا۔ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے موسیٰ کریم تو پوچھنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے تو میرا یہ غلام حاضر ہے، روح موجود ہے۔ موسیٰ کلیم نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی امت کے اس عالم سے کچھ سوال کر سکتا ہوں؟ بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ میں کچھ سوال کر سکتا ہوں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کر لے۔ حضرت موسیٰ کلیم نے پوچھا مسموع کا تیرا نام کیا ہے؟ تو آگے سے جواب ملا اسمی محمد، اسمی محمد بن محمد بن محمد۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ میرا نام محمد ہے، میرے والد کا نام بھی محمد ہے اور میرے دادا کا نام بھی محمد ہے۔ موسیٰ کلیم نے کہا اے اللہ کے بندے میں نے تیرا نام پوچھا ہے، تو نے اپنا نام بھی بتا دیا ہے، اپنے باپ کا نام بھی بتا دیا ہے اور اپنے دادے کا نام بھی بتا دیا ہے۔ آگے سے جواب دیا اے موسیٰ کلیم تو نے میرا نام پوچھا ہے، میں نے اپنے نام کے ساتھ اپنے باپ کا نام بھی بتایا اور اپنے دادا کا نام بھی بتایا۔ اس وجہ سے جب ایک وقت تھا میدان میں آپ موجود تھے، اللہ نے پوچھا تھا آپ سے اے موسیٰ بتا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اے موسیٰ کریم آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، اللہ میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، میں اس سے جو ہے بکریاں بھی چراتا ہوں، پتے بھی چھاڑتا ہوں، اور میں جب تنہائی میں ہوتا ہوں میں اس سے باتیں بھی کرتا ہوں، جب مجھے بھوک لگتی ہے میں زمین میں گاڑ دیتا ہوں اور اس کے اوپر پھل لگ جاتے ہیں میں اسے بھی کھا لیتا ہوں۔ کہا موسیٰ کلیم اللہ نے آپ سے پوچھا تھا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے ساتھ اضافہ کر کے بتایا اللہ ڈنڈا ہے اور بتایا اس سے میں پتے جھاڑتا ہوں، اس سے میں بکریاں چراتا ہوں، اس سے میں باتیں بھی کرتا ہوں، اسے میں زمین میں لگا دیتا ہوں تو پھل بھی کھا لیتا ہوں۔ اللہ نے ایک سوال کیا تھا آپ نے اتنے جواب دیے۔ موسیٰ کلیم نے فرمایا اے اللہ کے بندے میں نے اس وقت اس لیے اللہ سے بات کی کہ مجھے اللہ کے کلام میں سرور آ رہا تھا، مزہ آ رہا تھا، چین مل رہا تھا، راحت مل رہی تھی، میں نے اس لیے میں نے جواب کو طول دیا تاکہ اللہ سے بات ہوتی رہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا رہے۔ پر آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ پھر اس وقت اس عالم
कलीम ने भी जवाब दिया, मोहम्मद बिन गजाली रहमतुल्लाह अलैह, मोहम्मद बिन मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, आपने भी बताया, आपने फरमाया ऐ कलीम, जिस तरह आपको वहाँ सुरूर मिल रहा था, इस वक्त मुझे यहाँ पर सुरूर मिल रहा है कि मेरी आंखों के सामने कलीम का भी नजारा है, मेरी आंखों के सामने हबीब का भी नजारा है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, सरकार की आमद, सरकार की आमद। इसलिए कि मैं कलीम को भी देख रहा हूँ जो अल्लाह से कलाम करता है, मैं उस हबीब को भी देख रहा हूँ जो अल्लाह से कलाम करने के लिए, अल्लाह का दीदार करने के लिए अर्श उला पर जा रहा हूँ। और फरमाया जब भी ये बात हुई, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शाह जी हुजूर, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के कंधे को ऐसे दबाया, फरमाया चुप हो जा कि ये कलीम है, जलाल वाला पैगंबर है, अल्लाह ने जलाल अता फरमाया है, कहीं ऐसा ना हो तुझे थप्पड़ मार दे। महबूब अलैहिस्सलाम ने खामोश करवाया। वक्त गुजरता गया, जब मोहम्मद बिन मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह जब पैदा हुए तो बताया जाता है कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो यदुल्लाह वाला हाथ जिस कंधे मुबारक पर लगा था, दबाया था, जब भी पैदा हुए वो कंधा वैसे झुका हुआ था, वो आजिज़ो इनकिसारी में वैसे रुका हुआ था, झुका हुआ था। पता चलता है ये इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक लगा है, ये क़यामत तक ऐसा ही रहेगा और ये निशानी जो है वो चलती रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और करीम अल्लाह जिन्हां आपने ये महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सजाई है, इनके घर में